السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات محترم، رمضان کریم کی آمد ہے، معلوم نہیں کون اس وقت تک زندہ رہتا ہے، کون جاتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ ہمیں بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے اور ان بابرکت ساعتوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے پہلے ہمارے کتنے جمعے آئیں گے جی؟ اس کے علاوہ ایک۔ اللہ کی ذات یاد رکھیے، بڑی غیور ذات ہے، بہت غیور ذات۔ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں بھی اللہ انتہائی بے نیاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ کہہ دیا بالفرض اگر تم بھی شرک کرو گے تو بچو گے نہیں۔ امام الانبیاء کو بھی کہہ دیا، یہ نہیں کہ شرک کریں گے بلکہ قانون بتا دیا کہ اس قانون میں کوئی تمہارے پاکستان کا نیب کا قانون نہیں کہ بڑی مچھلیاں اور مگرمچھ بچ جائیں، مچھر اور کھٹمل پکڑے جائیں، نہیں، اس میں سب برابر ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک۔ میرے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی اپنا یہ قانون وحی کر دیا ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے رسول، ان کی طرف بھی ہم نے یہ قانون، یہ ضابطہ وحی کر دیا تھا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم گھاٹے پانوں والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولیکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی ذات بہت غیور ہے، بہت، اللہ اکبر، بہت غیور ذات ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں کہہ دیا میں صمد ہوں، اللہ الصمد۔ صمد کا ترجمہ اردو میں ترجمہ جتنا نہیں ہو سکتا، اس کی تفسیر کریں پھر ترجمہ ہوتا ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ پوری مخلوق ہر آن اس کی محتاج ہو اور وہ خالق اللہ کا ارساز رب العالمین کسی وقت کسی کا بھی ذرہ برابر بھی کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ وہ محتاج الیہ ہے، لوگ اس کی طرف احتیاج میں رجوع کرتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے، پیر، نبی، ولی، فقیر، سب، یہ اس کا تعارف ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود اور اس کی جو صمدیت والی بے نیاز صفت ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے، اس لیے وہ رحمت کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ان میں ایک بہت بڑا موقع رمضان کریم ہے۔ اگر رمضان کریم میں بھی ہم بے طلب رہے تو اللہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے نبیوں کے خاندانوں کی پرواہ نہیں کی، جن کی زندگیاں پوری زندگی، جن کی زندگیاں اللہ کے لیے قربانی دیتے ہوئے گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کے اہم ترین افراد کو ان کے سامنے جہنم رسید کر دیا۔ یہ ضابطہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس امت کے لیے ہدایت کی طرف آنا سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ گزشتہ امتوں کی سرگزشت، کارگزاری، حسن انجام، انجام بد، دونوں قرآن کریم میں موجود ہیں، کہ یہ غلط فہمی کا، خوش فہمی کا امکان ہی نہیں رہتا کہ چونکہ میرا تعلق فلاں سلسلے سے ہے لہٰذا میں بچ جاؤں گا۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والا کبھی اس غلط فہمی کا، خوش فہمی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔
اس لیے تلاش حق کا جذبہ رکھے، متلاشیان حق بنے، اسی میں ہماری نجات ہے بس، اور کسی میں کوئی نجات نہیں۔ بالکل رمضان آ رہا ہے، سب سے بڑا کام رمضان میں یہ ہے ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، سمجھ آئی بات کی؟ سب سے بڑا کام یہ ہے۔ اگر ہم رمضان میں بھی نہ پلٹ سکے، جس میں تمام تر سہولیات من جانب اللہ پلٹنے کی موجود ہوتی ہیں، گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی گناہ کرتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، ایسے میں بھی بندہ پلٹ کے نہ آئے تو پھر ناممکن تو نہیں رہتا، لیکن یہ کام مشکل ترین ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کو میں نے جتنی مہلت دی تھی اس نے ختم کر دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہوتے ہوئے اس کے سینے پر مہر لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس لیے کوئی یہ غلط فہمی میں نہیں رہے کہ جو میں مرضی کروں، چلے موت آنے سے پہلے میں ہسپتال میں پہنچ کے، سروسز ہسپتال میں پہنچ کے میں توبہ کر لوں گا۔ کیا پتہ ہے گناہوں کا سیاہ پن اتنا ہو کہ زندگی ہوتے ہوئے، ہوش گوش ہوتے ہوئے، شعور ہوتے ہوئے بندہ پھر بھی نہ آ سکے اور اپنے اختیار سے نہ آئے، کیونکہ گناہوں میں لت پت اتنا ہو چکا ہے، اب اس کو گناہ خوشنما دکھتے ہیں اور نیکی بدنما دکھتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے اس خوش فہمی سے بھی باہر نکل آئیں کہ کچھ تھوڑا بہت سر میں درد ہوگا، چکرا جائیں گے، سینے پہ بوجھ پڑے گا تو استغفر اللہ کہہ دیں گے۔ ایسے موقع پر بھی لوگ مشرکانہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں، شاید فوت ہو چکے ہیں، وہ غالباً راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، شاید فوت ہو گئے ہیں، تبلیغ میں لگے وہ، اور ان کا چھوٹا سا کتابچہ موجود ہے جس میں ان کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے دم توڑا ہے ان کے الفاظ کیا تھے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں وہ غالباً اس میں ایک وکیل صاحب کا بھی تذکرہ ہے جس میں شاید وہ گالیاں دیتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے آخر وقت میں آ کر مقدمات لڑ رہے تھے مرض الموت میں۔ ایک زمیندار کا بھی غالباً تذکرہ ہے، شاید اسی کتاب میں یا کسی اور میں، اے اس کھیت میں پانی دیو، ان کرو تو انج کرو تو انج کرو، موت آ رہی ہے اس کو کھیت میں پانی دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں، ہوش پوری نہیں ہوتی، ایسے وضو کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب میں کیا بتاؤں، میں نے اپنے والد کی زندگی میں کبھی آپ کو اپنے والد کی باتیں نہیں کی ہیں، لیکن طبیعت پہ زور پڑتا ہے میں والد کی باتیں کروں، لوگ کہیں گے اپنے والد ہی کی باتیں کرتا ہے۔ میرے والد صاحب ہوش میں نہیں تھے، ایسے وضو کرتے تھے، ذرا ہوش میں آتے تھے، آخری انہوں نے دن اتفاق ہاسپٹل میں گزارے ہیں، ذرا ہوش ہے کہتے نماز کا ٹائم ہو گیا، صفیں کھڑی ہو گئیں، اچھا اللہ اکبر۔ جو زندگی میں آپ کی حالت ہوگی موت میں وہی حالتیں پیش آتی ہیں۔ ذرا ایسے ہوش میں آئے، نماز پڑھی ہے، جاؤ سیدھا نماز پڑھو۔ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی کا آخری حکم مجھے نماز کا دیا ہے۔ میں صبح نماز پڑھ کے آ چکا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی، نماز پڑھی ہے، شاید ان کو میری بات سمجھنے لگی، کہتے جاؤ نماز پڑھو، بڑے جلال سے، اور ان کی طبیعت میں جلال کا عنصر غالب تھا، جاؤ نماز پڑھو، اور خود ہوش میں آتے تھے، کہتے کون سی نماز کا ٹائم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر کہتے تھے میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بس جو فکر دنیا میں ہوگی موت کے بستر پر وہی فکر آئے گی، یاد رکھیے گا۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، فوت ہوئے، میرے والد صاحب کے غالباً استادوں میں تھے وہ، ان پر جب موت آ رہی تھی تو اس طرح کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اس طرح۔ جناب اور ایک وکیل صاحب مقدمات لڑ رہے ہیں اور گواہوں پر جرا کر رہے ہوں، تو بتائیں آپ پیچھے بچا کیا؟ اور گالیوں پہ گالیاں بندہ دے رہا ہو، اور زمین کا کھیت میں پانی دے تو ادھر پانی بند کرتے ہیں، انج کرتے ہوں، انج کر، بات تو گئی نا، ستیاناس ہو گیا۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، بڑی بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، پوری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کہتے ہیں صمد۔ متوجہ ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان تلاش حق کا جذبہ بیدار کر لیں۔
ایک بندہ چاہے اس کے نظریات صحیح ہوں، عقائد صحیح ہوں، سب کچھ صحیح ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ حق مانگتا رہے، یا اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق حق کی تلاش کی ہے اور پٹری پہ آ چکا ہوں، اس میں بھی کوئی اونچ نیچ ہے تو دور فرما دے۔ آج لوگ خصوصاً دینی تحریکوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، کوئی کسی بھی تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں اس سفینے میں سوار ہو چکا ہوں جس سے اترنے کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے۔ بھائی وہ ایک آپ جماعت کے سفینے پر سوار ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اسلام کا وہ آخری سفینہ ہے جس سے اتر جاؤ تو گمراہی شروع ہو گئی۔ وہ ایک نظم و ضبط کا معیار ہے، ہر جماعت کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک جماعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ جماعت کو پورا کا پورا اسلام بنا لیں، اور جو جماعت میں شامل نہیں آپ اس کو گمراہ کہہ دیں، اور اپنی جماعت کو آپ سفینہ نوح بنا لیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچیں۔ کم و بیش ہر جماعت اس میں مبتلا ہوتی ہے، افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے جتنی مرضی حقانیت پر ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ سے فریاد کرتے رہیں، اللہ سے التجا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ میں اپنی سمجھ کے مطابق، دانش کے مطابق پٹری پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اپنی دانش میں پٹری پر بھی ہوں، اس میں بھی اونچ نیچ ہے تو دور فرما دے۔ دیکھیں پھر دماغ کھلتا کیسے۔ ایک صاحب نے مجھے مشرکانہ طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان لوگوں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے، تو مجھے ابھی ان کی فکر ہو رہی کہ اس نے مجھے یہ کہا کیوں۔ جب بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور یا قناعت کر لیتا ہے میں جو کچھ ہو ٹھیک ہوں، تو پھر وہ مفتی گوگل بن جاتا ہے، اور مفتی گوگل کے دامن میں گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک، ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان ہے، اس کے باوجود اس کی آخری حقیقت یہ ہے کہ وہ ہدی للمتقین ہے۔ کیا مطلب؟ جو آئے گا اسے ہدایت ملے گی، چاہے وہ حبشی غلام ہو، جو نہیں آئے گا اسے نہیں ملے گی، چاہے وہ نبی زادہ ہو۔ یہاں صاحبزادے پورے پتہ نہیں کون سے زادے بنے ہوتے ہیں، میں نہیں کہوں گا، غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا۔ نبی زادے کی خیر نہیں ہوتی ہے اگر وہ ہدایت طلب نہ کرے۔ میں کہتا ہوں میں صاحبزادہ ہوں، اکثر صاحبزادے کچھ اور زادے ہوتے ہیں۔ یہاں نبی زادوں کی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اب پورے کا پورا رکوع اس نبی زادے کے اوپر ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے۔ یہ قرآن جو اپنی بلاغت کی بھی تاثیر رکھتا ہے، ایک گانا سن کے دیکھ لے اور پھر قرآن کریم کا ذوق پیدا کرے، قرآن کریم کی آیت سن لے، سارا زنگ اتار کے باہر پھینک دیتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ گانا سن کے بندہ چاہتا ہے میں ڈائمنڈ مارکیٹ پہنچ جاؤں، قرآن سن کے کہتا ہے میں سیدھے حرم شریف پہنچ جاؤں۔ کیا فرق ہے خدا کی قسم، آگ پانی کا فرق ہے، جنت جہنم کا فرق ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک مشہور گلوکار کو دیکھا، سرائکی گلوکار ہے، اب نام نہیں لیتا، اس وقت اس کی حالت ہے کہ اس کا بیلنس بھی برابر نہیں ہے، وہ شاید کسی امام مسجد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا بیٹا بھی یہی شاید کام کر رہا ہے، اس کی بیٹی بھی شاید یہی کام کر رہی ہے، اس کا جسم کا توازن برقرار نہیں، اس وقت بھی وہ اس نشے میں ہے کہ کسی دور میں شاید وہ لبرٹی میں کسی ویٹر تھا کسی ہوٹل میں، اب وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا دنیا کو نجات دینے والا کوئی بندہ بن چکا ہوں۔ سمجھائی؟ یہ شخصیت پانا بھی نہیں، یہ بڑا عجیب پانا ہوتا ہے، پتہ نہیں، سمجھ آئی؟ اس حالت میں بھی وہ کیا کہتا ہے، اب تو میرے رشتہ دار، ہر ایک رشتہ دار مجھے اپنا کزن بتاتا ہے کہ میں فلاں کا کزن ہوں، اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ میری یہ بات میرے رشتہ دار سنیں گے، تو جو حقیقی کزن بھی ہوگا تو وہ کزن کہتے ہوئے شرمائے گا کہ نہیں شرمائے گا، کہ یار وہ تو تانے دیتا ہے کہ پہلے لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے، اب
تعارف کرواتے ہم تو اس کے کزن ہیں. دونوں ٹانگیں جا رہی قبر شریف میں, جسم کا توازن برقرار نہیں, اور اس وقت بھی وہ اپنے ہی وہ عاشقانہ گانے گاتا ہے. ٹرک والے سارے گمراہ اسی سے ہوئے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ ٹرک والے جو چھوڑیں, پھر ممبر ہے, جو بچے اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا, میں خیال اسی کے گانے سنتے وہ بچے اپنے ساتھ رکھتے ہیں, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا اس کو ناز ہے اپنے گانوں کے اوپر. اس حالت میں بھی, اس حالت میں تو بندے کو ولی اللہ بن جانا چاہیے کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 40 50 60 پہنچا دی, آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کے پاس گولڈن ایج ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. مستی کے دن گزر گئے, پستی کے دن شروع ہو گئے, عمر کی پستی کے, اور اس میں گناہوں پہ قدرت نہیں رہتی. بندے کا شعور پختہ ہو جاتا ہے. نبیوں کو بھی نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, شعور پختہ ہو جاتا ہے, اس میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بندہ تمام تجربات سے ہو کے گزر کے آ چکا ہوتا ہے. اب وہ پکا ٹھکا ہونے میں اسے دیر نہیں لگتی, اس کے پھسلنے کے چانس کم سے کم ہو جاتے ہیں. وہ عمر مل جائے تو اور کیا چاہیے بھائی, وہ تو گولڈن ایج ہے, پلٹنے کی عمر ہے. اور یہاں ہمارے آفیسر ریٹائر ہونے کے بعد یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. اب گھر میں دل نہیں لگے گا, سارا دن ہائی کورٹ میں رہتے تھے, اب کیا کریں گے؟ اور خدا کا شکر ادا کرو بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا. چلو کوئی بات نہیں, آگے آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملی, آرام سے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہائی کورٹ کی تنخواہ کی بہترین ریٹائرمنٹ پینشن موجود ہے, زندگی گزرے گی, عیش کریں, مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھیں, چاش پڑھیں, اشراق پڑھیں, تہجد پڑھیں, اور کیا چاہیے یار آپ کو؟ معاف کرنا بڑی بات کہنے لگا. یہاں کے جو آفیسر ریٹائر ہو کے کالے کوٹ پہن کے آتے ہیں نا, تو مجھے ان پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار بہت کر لیا آپ نے 60 سال, ابھی دوبارہ کالا کوٹ پہن کے وکیل بننے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو سفید اجلا لباس پہنو, جو کچھ کیا اس پر اللہ سے معافی مانگو. سمجھ آئی؟ اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ گولڈن ایج ہے, جس کو مل جائے, بڑی عمر مل جائے اور بندہ اچھے اعمال پہ اتر آئے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا خوش قسمت انسان کے متعلق, آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر لمبی ہو, اعمال اچھے ہوں, خوش قسمت وہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی ذات صمدیت والی ذات ہے, اس لیے تلاش حق کا جذبہ رکھ کے پلٹ آئیں, اور پلٹنے کا موسم آ چکا ہے مزید. وہ تو ہر آن پلٹنا چاہیے, لیکن جو ایک اسپیشل موسم ہے جس میں پلٹنا آسان ہو چکا ہے, وہ آ چکا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. تو وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے, جس کو سن کر کافر کے بھی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ سن کے بھی اگر تلاش کی نیت نہیں ہے نا, تلاش حق کی نیت نہیں ہے, تو ہدایت نہیں ملے گی. یہ ایڈن ایوینیو ایکسٹینشن کی طرف ایک بابا جی تھے, سندھ کے, فوت ہو چکے ہیں. یا اللہ, ان کو بلا مبالغہ کم و بیش سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد تھے, لیکن قرآن کے بنیادی نظریات کی ایک آیت پر بھی ان کی نگاہ نہیں تھی. کیا فائدہ؟ میرے اور آپ کے بچے اشعار میں مقابلہ کرتے ہیں, شعر جہاں ختم ہوتا ہے اس لفظ سے اگلے شعر کا آغاز ہو جائے, اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ کتنا ذہین ہے. افسوس کرو, بچے کی ذہانت غلط جگہ خرچ ہو رہی ہے. یہ حافظہ کوئی کباڑ خانہ نہیں ہے, سمجھ آئی؟ یہ حافظہ یہ کوئی لامحدود گودام نہیں ہے کہ اس کے اندر جو مرضی رکھو آتا جائے گا, یہ بھر جائے گا, اس کے اندر کچھ اور نہیں آئے گا. اس کے اندر صرف اچھی چیزیں رکھو, باقی چیزیں مائنس کر دو. غلط چیزیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کام کی ہیں وہ یاد رکھو, باقی اڑا دو, یہ فل ہو جائے گا. اس کی بھی ایک حد ہے. آپ گھر کی عورتوں کو نہیں دیکھتے,
ہر منفی بات ان کو یاد ہوگی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سن، ماہ، تاریخ، دن، وقت سارا ان کو ازبر ہوگا، پوری ڈکشنری ہوتی ہے وہ، نہیں ہوگی تو قرآن کی ایک آیت نہیں آئے گی، وضو کا طریقہ نہیں آئے گا، باپردہ ہونے کا ڈھنگ نہیں آئے گا۔ ماں باپ کے سامنے بھی بیٹی ایسی آ جاتی ہے کہ باپ بھی محبت بری نظروں سے اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھنے سے عاجز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا، مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ لوٹ آئیں، یہ لوٹنے کا موسم ہے۔ تلاش حق کا جذبہ انابت، یہ پورا قرآن جو اپنی بلاغت سے بھرپور ہے، جس کے شد مد زیر زبر میں آج تک کوئی غلطی نکال نہیں سکا، پوری دنیا اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ تلاش حق کا جذبہ نہیں۔ محض اگر ریسرچر ہیں تو ہم سے بڑے بڑے ریسرچر آج بھی یہودی اور عیسائی ہیں، قرآن و حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں، بلکہ ہم بہت سے ریسرچ کے ٹولز ان سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ریسرچر بننے سے تو آپ کو ہدایت نہیں ملتے نا۔ تلاش حق کا جذبہ رکھیں پھر ریسرچر بھی بنے۔ یہ ہدی للناس ہوتے ہوئے اس کا آخری انجام اس قرآن کا ہدی للمتقین ہے کہ آیا سب کے لیے، لیکن ہدایت وہی پائے گا جس کے اندر تلاش حق کا جذبہ ہوگا۔ ہدی للمتقین، ہدایت اسی کے لیے جو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، جو اپنے اندر خوف پیدا کر لے کہ اس پروردگار نے پوچھنا ہے۔ اور پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیشہ میں آپ سے اس حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کو، حابیل قابیل کو دیکھ لیں، دونوں نبی کے صاحبزادے، ایک گیا جہنم میں، دوسرا گیا جنت میں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اولو العزم پیغمبر، 950 برس قوم میں گزارے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، لیکن بیٹا کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اور بیٹے کی سفارش کی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی آگے سے اپنے نبی کو کہ نصیحت کر رہا ہوں، نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ باپ نے ایسے ہاتھ جوڑے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ مولا اگر تو نے یہ میری جو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی میں نے کوشش کی تیرے سامنے اپنے بیٹے کی سفارش کی، اگر یہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کھایا، مجھ پر ترس نہ کھایا، میں تو گھاٹے پانوں والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ہم کہتے ہمیں تو نمازیں بھی معاف ہیں۔ نماز معاف نہیں ہوتی، نماز معاف کر لیں آپ کی مرضی، نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہم نے پتہ نہیں اپنے اصول بنا لیے ہدایت کے، ضلالت کے۔ امام راضی، اس دور میں امام راضی نے یہ نوحہ لکھا ہے، یہ افسوس لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے پورا قرآن رکھ دیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کو اپنے بزرگوں کی کوئی بات سنا دے فوراً وہیں سرنڈر ہو کے مان لیتے ہیں۔ یہی حالت آج ہماری ہے، خصوصاً پڑھے لکھوں کی ہے۔ قرآن روک دے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، نہیں مانتے۔ ڈاکٹر روک دے تو فوراً شراب بھی چھوٹ جاتی ہے، اسموکنگ بھی چھوٹ جاتی ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور اتنی مشکل جسمانی ورزشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ نماز ورزش نہیں ہے۔ سیکنڈری لیول پہ کوئی ورزش کا کوئی چیز ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز ورزش کے لیے نہیں ہے، حج دوڑنے کے لیے نہیں ہے، حج جلسہ کرنے کے لیے نہیں ہے، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکنڈری لیول کی ہیں۔ سب سے بڑا تعلق اس کے ساتھ ہے، اپنا رشتہ اس سے جوڑ لیں۔ آج ماں کا رشتہ یاد ہے، باپ کا رشتہ یاد ہے، بیٹے کا بیٹی کا رشتہ یاد ہے، دوستیوں کے رشتے یاد ہیں، اللہ سے رشتہ یاد ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے رشتہ استوار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، بندہ اس کا انکار کر رہا ہے، کہتے نہیں انسان کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ کہ مطلب آپ انسان سے رشتہ استوار کر رہے ہیں نا، اس رشتے کو استوار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیتے ہیں، پیاسا ہے تو پانی پلا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اس کو سب سے بڑی عبادت کہہ کر جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، آپ نے اس کو چھوٹی عبادت بنا دی۔ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ یہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، نامی گرامی کفار کے بڑے بڑے سرغنے مر جاتے ہیں،
ان کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے، خدا کی قسم. اور مولوی صاحب دعائیں مغفرت کروا رہا ہوتا ہے، اس مولوی صاحب پر لعنت برسے گی کہ رحمت برسے گی؟ کافر مارا جاتا ہے، کہتے جی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کافر نے اگر آپ کے وطن کے لیے بھی قربانی دی تو اس نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، بس تنخواہ لے لی، پینشن مل جائے گی، گولڈ میڈل بھی مل جائے گا، سارے کے بڑے بڑے نشانات بھی مل جائیں گے. اگر وہ کافر ہے تو شہید نہیں ہے. جتنے مرضی چوکوں پر آپ اس کو شہید لکھ دیں، اسٹیڈیم اس کے نام پہ کر دیں، جو مرضی کر دیں، وہ شہید نہیں ہے. شہید صرف مسلمان ہوتا ہے، آپ کے لکھنے سے کوئی شہید نہیں ہوتا. ہم نے خدا کی قسم اسلام کے اصول اور ضابطے مذاق بنا دیے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ. اس لیے ہمیں طوطے چاہیے ہوتے ہیں جس کو ہم رٹا لگا دیں وہی آ کے بولے اور کوئی بات نہ بولے، ہمارے مزاج نازک پر کوئی بات گرا نہ گزرے. ہمیں ایسے ہی مولوی صاحب چاہیے. لا الہ الا اللہ. تو یہ تلاش حق کا جذبہ پہلی سیڑھی ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے میں نہیں تھا یہ جذبہ، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان میں یہ جذبہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام رعایا تھے اور بظاہر غلام قوم سے ان کا تعلق تھا، ان میں یہ جذبہ تھا. اور جو حکمران تھا فرعون، اس میں یہ جذبہ، قارون میں، حامان میں یہ جذبہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے، فرعون کہاں پہنچا، حضور کہاں پہنچے، اور حضور کے بڑے بڑے خاندان کے سرکردہ افراد تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہوئے ہم ثواب لیتے ہیں. یہ نظر نہیں آتا ہمیں؟ خدا کا قانون بے لاگ قانون ہے، خدا کا عروج و زوال کا، کامیابی اور ناکامی کا. اس لیے قرآن پڑھیں. اس رمضان میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ کم سے کم انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. نبی کا بیٹا کہاں گیا؟ بلال حبشی کہاں گئے؟ سیدنا بلال. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. ابو جہل وقت کا سردار کہاں گیا؟ صہیب رومی کہاں گئے رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر. بڑے بڑے سرداران قریش کہاں گئے اور سلمان فارسی کہاں پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ ہے اسلام کا ضابطہ، اسلام کے اصول. یہاں بنا طلب کے نبی کے خاندان کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور طلب پہ غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی سرداروں کے سرداروں کے سردار بن جاتے ہیں. سمجھائیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، جد و جہد کریں گے، ہم تک پہنچنے کی تمام کوششیں بروئے کار لائیں گے، ہم انہیں کبھی بھی نہتہ بے یار و مددگار اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اپنے تک پہنچنے کے سارے پتے بتا دیں گے. لنہدینہم سبلنا. یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اپنی طرف آنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. باطل پرستی کے ماحول میں حق کی طرف آنے والے دنیا میں تنہا ہو جاتے ہیں. جو ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے، محروم ہو جاتے ہیں. لیکن اس محرومیت کے اندر بھی وہ کچھ ہے جو جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی وہ کچھ نہیں. اس محرومیت میں اللہ وہ معرفت، وہ بصیرت، اپنی وہ پہچان عطا کر دیتے کہ بڑے بڑے اس کے خواب بھی نہیں دیکھتے. جہاں باطل پرستی فیشن بن جائے، حق پرستی کی طرف آنے والا اکیلا رہ جاتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام جب طلوع ہوا تھا تو اجنبی تھا، ان قریب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء. ایسے میں اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی ہو جانے والوں کے لیے اللہ اور میری طرف سے خوشخبری ہے
کیونکہ بندہ جب حق پر آتا ہے نا تو پھر اکیلا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر گھر کے سرکردہ افراد بھی اس کے ساتھ نہیں دیتے، بیوی طلاق مانگنے لگتی ہے، او میرا تو شوہر جو اتنا کماتا تھا اب تو صوفی ملا بن گیا ہے، اس کے ساتھ تو رہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ایسے واقعات ہیں، بعض احباب نے مجھے صاف واقعات بتائے ہیں، ہم دین کی طرف آئے ہماری بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہمیں، ہے لیکن ایسی خوش قسمت بھی ہیں کہ بیوی دین کی طرف لانے والی ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ بیوی کسی نہ کسی طرح محنت کر کے میاں کو دین کی طرف لے آتی ہے، لیکن ایسوں کی تعداد کم ہے، کھینچ کے دوسری طرف جہنم کی طرف لے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کشاکش اور کشمکش کا شکار ہوں گے، اور یہاں مجاہدہ مطلق ہے، مجاہدہ ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں کوشش کرنا، یہاں مقابل پارٹی کا اللہ نے نام ہی نہیں لیا، کیا مطلب؟ پوری زندگی کے اندر آپ نے کشاکش اور کشمکش اور جد و جہد سے گزرنا ہے، اپنے شیطان سے بھی، اپنے نفس سے بھی، اپنے گھر کی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے خاندان سے بھی، اپنے ماحول سے بھی، اپنے دفتر کے ماحول سے بھی، اپنے گرد و پیش سے بھی، جہاں ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہے، ان سب کے درمیان رہ کر آپ نے کشاکش کشمکش سے گزرنا ہے۔ اس میں اگر آپ ثابت قدم رہے اور پوری کوشش کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بظاہر وہ دنیا کے سامنے محروم ہو رہا ہے، جو کچھ ملا اس سے بھی جا رہا ہے، لیکن اس کو وہ پہچان، وہ معرفت، وہ بصیرت میری نصیب ہوگی کہ بڑے بڑے لوگ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی ہمراہی، اللہ کی حمایت، اللہ کی فیور تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، کیونکہ حدیث کی سب سے پیک لیول کی ہی دو کتابیں ہیں، جمع عند الجمہور۔ صحیح بخاری میں ہے، ہم روایت کرتے ہیں صحابہ تک پہنچتے ہیں، صحابہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے، لیکن حدیث کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ خود اللہ روایت کرتے ہیں، خود نبی روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کمال کی حدیث ہے۔ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یقول اللہ تعالی، میرے اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ اب اس میں راوی اللہ کے نبی بن گئے، مروی عنہ کون بن گئے؟ اللہ تعالیٰ جس سے روایت ہو رہی ہے۔ یقول اللہ تعالی، میرے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کیا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، ہزار گناہ ہیں، پہاڑ کے پہاڑ ہیں، لیکن وہ اس کی رحمت میرے اور آپ کے گناہوں کے پہاڑ سے بھی اونچی ہے۔ حسن ظن رکھ کے پلٹ آئیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ آپ کا دوست آپ کا بیلی ہوتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے، اچانک اس کو کوئی کرسی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، اختیارات مل جاتے ہیں، تو اس کا تعلق ہی بدل جاتا ہے، اب وہ پھر فاصلے آنے لگتے ہیں، اب آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نا، ہوں میں اللہ، لیکن میرا بندہ حقیر سے حقیر، فقیر سے فقیر، پلید سے پلید، گناہگار سے گناہگار بھی مجھے یاد کرے گا تو فوراً میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، جب بھی مجھے وہ یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر فإن ذکرنی فی قلبہ ذکرتہ فی قلبی، یا فی نفسی کے الفاظ ہیں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سب کو چھوڑ کر میرے رشتے کو یاد کر کے میری یاد میں آ جاتا ہے، تو میں بھی اس کا ذکر ایک ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ ہمارا بھی ذکر کر رہے ہیں۔
انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. آگے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعَ ذِرَاعًا. اگر وہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا. اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. میں اس کی طرف دوڑ کے پہنچ جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بہانا چاہیے. بس نیت کی دیر ہے، اللہ سنبھال لیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے شرط ہے تم نیت کرو کہ میں نے واپسی کا سفر شروع کر دینا. اس لیے میرے سمیت ہر بندہ اپنی نشست و برخاست کو دیکھے، اپنی اٹھک بیٹھک کو دیکھے، اپنی مصروفیات اور مشغولیات کو دیکھے کہ کہاں اس کی گناہ کی زندگی ہے، کہاں اس کی نیکی کی زندگی ہے. اپنے تعلقات تک کو فلٹر کرنا شروع کر دے. بعض ایسے ساتھی یہاں ہوتے ہیں جو یہاں جمع پڑھتے ہیں تو ان کے جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں فوراً بتا دیتے ہیں اچھا اب یہ مولوی اور صوفی بننا شروع ہو گیا، اس کے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں جمعہ پڑھنا شروع ہو گیا. میں اپنی تعریف میں بات نہیں کرتا، میں ان پر تنقید کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ ہم سے چھوٹ گیا، ہمارا دوست چلا گیا سیدھے ہائی کورٹ کے جمعے میں. اس لیے برملا میں آپ سے کہتا ہوں قبر ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. اپنے تعلقات کو، اپنی نشست و برخاست کو فلٹر کرنا شروع کر دیں. قبر میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا. باپ بھی اگر جوان بیٹا فوت ہو جائے، اللہ ایسا امتحان کسی والدین کو نہ ڈالے، لیکن باپ بھی جوان بیٹے کی قبر پہ مٹی ڈالنا ثواب سمجھ کے واپس پلٹ آتا ہے. ہمیشہ اللہ یہی نصیب کرے کہ اولاد کندھا دیں والدین کے جنازے کو. ایسا موقع اللہ کی والدین پر کبھی نہ لائے کہ والدین جوان اولاد کے کندھے کو جنازے کو کندھا دینے لگے. اللہ اس امتحان میں کسی کو نہ ڈالے. بات یہی ہو رہی تھی حضرات محترم، سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے اور رشتے والا موسم آ رہا ہے رمضان. بس تمام تعلقات کو اثر نو دیکھ لیں، کس سے کتنا رابطہ ہے، کس سے کتنا تعلق ہے. اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو نئی ترتیب نو دے دے. اپنی زندگی کو ترتیب نو سے تعمیر نو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی سے میری اور آپ کی زندگی بن جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.